السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم اگین اسے کرنٹ افیئر کا ٹاپک کر لیں، اسے اوور آل لائف لیسن کا جو آج سیگمنٹ ہے وہ سمجھنے، ہم جسٹس کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان کے اندر ڈویلٹی آف جو جسٹس ہے، دوہرا انصاف جسے کہا جاتا ہے، اگر ہم اپنی سمپل بھاشا میں یا سمپل زبان جو ہے اس کے اندر ہم اگر اسے کہیں تو امیر کے لیے الگ انصاف اور غریب کے لیے الگ انصاف۔ تو اس کی جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے اندر ابھی ریسنٹلی یہ ہمارے نیب کے چیئرمین تھے، انہوں نے ریزائن کیا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ریزائن صرف اس بیس پہ کیا ہے کیونکہ ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ نے اس طریقے کے اوپر ہی چلنا ہے۔ اور یہ انہوں نے 7 ماہ جسٹ ہوئے تھے جب انہوں نے یہ اپنی پوسٹ سنبھالی تھی نیب کے چیئرمین کی، آفتاب سلطان صاحب ان کا نام ہے، اور انہوں نے نا ریزائن کر دیا ہے۔ ان کے ریزائن کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ ان کے مطابق ہی کہ وہ یہ ہے کہ آئی واز ایبل ٹو اپ ہولڈ مائی پرنسپلس اینڈ ناٹ بوٹ ٹو اینی پریشر، مطلب کہ ان کو کافی زیادہ پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ آپ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں آپ اس طریقے پہ چلیں۔ اس کے بعد he could not initiate a false case against anyone nor could drop any established reference against someone merely on grounds that the accused was relative of some big shot۔ مطلب کہ کسی کے یہ جس طرح ہم پولیٹیکلی ایک مینیپولیٹڈ جو کیسز ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں کبھی نہ سٹارٹ کر سکتا تھا نہ روک سکتا تھا، دیٹ واز دا ریزن کہ میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے میں ریزائن کر رہا ہوں۔ آور کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ پرووائڈیڈ سولوشنز ٹو آل آف آور پرابلمس، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں جسٹ اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ہی سیڈ ناٹ فالوئنگ دا کانسٹیٹیوشن ہیڈ ریزلٹڈ ان اے پولیٹیکل اینڈ اکنامک میس وی فاؤنڈ آور سیلوز ان ٹوڈے۔ مطلب کہ ہم نے جسٹ اپنے کانسٹیٹیوشن کو جس طریقے سے ہم اسے فالو نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم آج جس میس کا شکار ہیں۔ تو ان کی جو ایک سٹیٹمنٹس ہیں اس سے ہمیں جو دوہرا معیار ہے وہ نظر آتا ہے، ہماری کورٹس کا بھی، ہمارے اوورال جو لیڈران ہیں ان کا بھی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا سائڈ پہ کریں تو ابھی جو قاضی عیسیٰ صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک اپنے جو رجسٹرار تھے انہوں نے اچانک ایک جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا جنہوں نے کچھ کیس جو تھا وہ لسن کرنا تھا، سننا تھا، اس کے اوپر جیرا ہونی تھی، اور پی ڈی ایم نے وہ بینچ کے اوپر کچھ تھوڑی سی کنٹروورسی سٹارٹ کی تو رجسٹرار نے وہ ایک بینچ ہی کمپلیٹ چینج کر دیا۔ اس پہ جو جسٹس قاضی عیسیٰ تھے انہوں نے بھی کافی ریمارکس دیے کہ یہ کس طریقے کی ٹرانسپیرنسی ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ نا اپنی مرضی کا جو ہے یہ جسٹس قاضی عیسیٰ کے ریمارکس بھی ہیں جو ایجنڈا رہا ہے ابھی کچھ دن، مطلب کہ جو اپنے نیوز کے اندر چلتا رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، ہمارا جو فوکس ہے وہ کس سائڈ پہ ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو 2 سے 3 سٹوری سناؤں گا فردر کہ کس طریقے سے جب کوئی بھی نیشن، جب کوئی بھی قوم انصاف کو اس طریقے سے کرنے لگتی ہے تو وہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اگر آپ پاکستان کا اس ٹائم سنیریو دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کے اندر ہم پولیٹیکلی طور پر، ہم اکانومیکلی طور پر، ہم سوشلی طور پر، ہم کلچرلی، ہم کسی بھی، ہم اسلامک وے آف لائف کے ذریعے، ہم کسی بھی لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہم تقریباً ایک ایٹ دا ورج آف کولیپس ہیں، ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں۔ ہماری پولیٹکس سیدھی ہو نہیں رہی، ہم ملیٹریلی طور پر ہم اپنے جو نیوکلیئر بامز ہیں ہم ان کے اوپر زیادہ فخر کرتے ہیں نا، ہم وہ بھی دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو۔ اس کے علاوہ ہم اکانومیکلی تقریباً ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، سوشلی طور پر ہمارے اندر حیا نام کا کچھ نہیں رہا، ہم مطلب کہ نا اوورال آپ دیکھیں ہر لحاظ سے ایکسٹریمزم، ٹیررزم، دنیا کا کوئی ایسا گند نہیں ہے جو یہاں پر نہ ہو رہا ہو اس ٹائم۔ لیکن انصاف جو ہوتا ہے نا اس سے بہت سی بستیاں، بہت سی قومیں، بہت سے جو ملک ہوتے ہیں وہ بکھر کے رہ جاتے ہیں۔ ان کے اگر آپ کو میں یہ سٹوری سناؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت تھیں جن کا نام تھا فاطمہ۔ سٹوری آپ نے سب نے سنی ہوگی کہ جب وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب یہ تھا کہ کچھ وہ جو قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ تھے، آپ کو یاد ہوگا حضرت خالد
خالد بن ولید بھی قبیلہ بنو مخزوم سے تھے. تو جو قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ تھے انہوں نے حضرت زید بن حارثہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیپ سن تھے، جو جن کو وہ منہ بولا بیٹا کہتے تھے، ان کو لایا گیا ایز اے سفارش. تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ اس کے اوپر وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا رحم کر دیں یا کچھ اس طریقے سے کریں. تو اس ٹائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اس چیز کا افسوس ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی تم سے پہلے بھی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہوئیں کیونکہ وہ اپنے جو امیر لوگ تھے ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور اپنے غریبوں کو انصاف کے ساتھ یا ان کو سزائیں دیا کرتے تھے. خدا کی قسم اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا سناتا. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا ایمان تھا، وہ ہمارا عقیدہ تھا، وہ ہمارا انصاف تھا، جس کی وجہ سے ایک چھوٹی سی جگہ تھی مدینہ. مدینہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں سے اسلام نکلا. اور وہ لوگ تھے ایمان والے، وہ تھے فیتھ والے جنہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ تھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے دنیا کے اوپر پھر راج بھی کیا. آج یہ انہی کا صدقہ ہے کہ ہم 1.23 جو بلینز لوگ ہیں یا 1.5 بلینز لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا تھا؟ وہ ان کا انصاف تھا جو کہ ان کو اس درجہ پہ لے کے گیا. مدینہ کی ریاست آج بھی ہم اس کو اگزامپل سے دیتے ہیں. دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ مطلب کہ ملٹیپل جتنے بھی فلاسفرز ہیں نا، ایون کہ آپ گاندھی دیکھ لیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ویسٹرن بہت سے ایسے یہ ہم اسلامک اسٹڈیز کے اندر پڑھیں گے بھی سے، ویسٹرن پتہ نہیں کتنے ایسے اسکالرس ہیں جنہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عمر فاروق کو ان کے جو دور تھے ان کو بہت اچھا دور کنسیڈر کیا. جب ان کو کوئی گورننس کی، جب ان کو انصاف کی یا اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں تو وہ ان کو اٹھاتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں کہ یہ تھا اصل جو انصاف تھا یہاں پر ہوا کرتا تھا. آپ نے ایک سٹوری بھی سنی ہوگی کہ جب ہم بچپن میں تھے، میری شاید مجھے یاد ہے کہ اردو کی ایک کتاب تھی جس کے اندر ہم یہ الو کی ایک نا کہانی پڑھا کرتے تھے کہ ایک طوطا اور طوطی تھے، اور انہوں نے وہ ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا تو وہاں پر نا وہ بستیاں ویران پڑی تھیں. تو انہوں نے نا آپس میں جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا شاید یہاں پر کوئی الو رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو بستیاں ہیں نا وہ ویران ہے. تو الو نے وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے ان کی وہ بات سن لی. انہوں نے نا اس الو نے نا ان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں، ایک رات نا آج میرے پاس سٹے کریں. تو طوطا اور طوطی جو تھے وہ مان گئے، انہوں نے وہ اس کے پاس سٹے کیا. صبح جب جانے لگے نا تو طوطی اور طوطا جب جانے لگے تو الو نے کہا طوطی کو کہاں لے کے جا رہے ہو، یہ تو میری بیوی ہے. طوطا نے کہا نہیں یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو میری بیوی ہے، ہم نے آپ کے پاس سٹے کیا. اس نے کہا نہیں یہ میری بیوی ہے. تو ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا. انہوں نے کہا چلیں اس طرح کرتے ہیں، ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں، قاضی سے جا کے ہم اپنا فیصلہ کروا لیتے ہیں. جب وہ قاضی کے پاس گئے تو قاضی کو جا کے الو نے بھی اپنے ایویڈنسز پیش کیے، طوطے نے بھی کیے، اور قاضی نے جو فیصلہ تھا وہ الو کے حق میں سنا دیا. ٹھیک ہے، اور دونوں باہر نکلے تو جیسے ہی کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو الو نے کہا کہ یہ لو یار طوطا یہ آپ کی بیوی ہے، آپ اسے لے جائیں. اس نے کہا نہیں یہ تو جج نے کہہ دیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے تو میں اسے کیسے لے کے جا سکتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ نہیں یہ آپ کی بیوی ہے. آپ اس ٹائم جو کہہ رہے تھے نا کہ یہ بستیاں کیوں ویران پڑی ہیں، یہاں پر لوگ کیوں نہیں بستے، تو یہ بستیاں اس لیے ویران پڑی ہیں کہ یہاں پر انصاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جہاں پر انصاف نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ جہاں پر الو رہتا ہے وہاں پر وہ جو بستیاں ہیں وہ ویران ہو جاتی ہیں، بلکہ بستیاں وہ ویران ہوتی ہیں جہاں پر انصاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اگر میں ان ساری چیزوں کو جب میں دیکھتا ہوں اس طریقے سے تو میں جو اپنے جو اس ٹائم ملک کے حالات ہوتے ہیں ان کو پھر جب انالائز کرتے ہیں تو وہی لگتا ہے کہ وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں تمہارے اوپر تمہارے ہی جیسے حکمران جو ہیں وہ مسلط کر دوں گا، تو وہ وہی ہوتا ہے جس طرح کے ہم خود ہیں اسی طرح کے ہمارے جو اوپر حکمران ہیں وہ ان کو مسلط کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں سبق سکھایا جائے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ یہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو. ٹھیک ہے، انصاف کیا کرو یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی شک نہیں کہ اللہ تمہارے سارے اعمال سے خبردار ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ ہمیں فرما رہا ہے کہ انسان بنو، میری جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھو. یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، سورہ الرعد آیت نمبر 11، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جو ہے اللہ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر
پھر نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ اور ان اللہ لا یغیر ما بکم، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔ تو ہم اگر فار ایگزامپل ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پولیٹکس بھی، ہمارا اکانومی، ہمارا جو سماج ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سارا کچھ ٹھیک ہو جائے، تو ہمیں سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں ایٹ لیسٹ جو انصاف ہے وہ جو غریب کے لیے اور امیر کے لیے جو انصاف ہے اس کو برابری پہ لانا ہوگا۔ اگر ہم نے نہ لایا تو میں یہ صرف اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس موقع پہ یا اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ جہاں سے واپسی ناممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو جی۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، ہوپ فلی آپ کو بہت کچھ اس چیز میں کچھ نئے لیسنس ملے ہوں گے۔ ٹرائی کیا کریں کہ اپنی زندگی کے اندر آپ اپنے جو روزمرہ کے لائف ہیں، جو آپ کے زندگی کے ڈیلی بیسس پہ مسائل ہیں، ڈیلی جو روٹین لائف ہوتی ہے، اس کے اندر آپ انصاف کے اوپر جو کاربند رہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔